السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو فرض کر دیا، اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت پر قرآن اور حدیث میں بہت سے احکامات موجود ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دوستوں کے جیسا دین اسلام میں بہت سے ذکر و اذکار اور عبادات موجود ہیں، لیکن انہوں ذکر و اذکار اور عبادات میں بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن کا اگر ہمیں نہ پتہ ہو تو الٹا ہم ثواب کی بجائے گناہ کماتے ہیں۔ اور ایسے ہی مسائل روزوں کے متعلق بھی ہیں کہ آیا سحری اور افطاری کا کیا وقت ہونا چاہیے اور کیا ہے، اور جیسا کہ آج بہت سے فرقوں کی وجہ سے ہر فرقے نے اپنے ہی سحری اور افطاری کے وقتوں کو متعین کیا ہوا ہے۔ اور اسی کے اوپر سب سے پہلے آپ علماء کرام کا موقف دیکھیے۔ What is the time of سحری؟ بیسیکلی تو دیکھیں، آخری پہر جو ہے سحری کا وقت جو ہے آدھی رات کے بعد سحری کی جا سکتی ہے۔ ہم ویسے کچھ لوگ رات کو جب بھی کھا لیں وہ سحری ہے، لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے نا، یہ بڑا ایک ٹپیکل مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کانسیپٹ یہ بنا لیا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی سحری کا وقت چلتا رہے گا۔ اسی طرح ایسا نہیں ہے، اور اسی طرح ایک اور عجیب مسکنسیپشن ہے جو انٹیریئر کے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ جب تک اذان چلتی رہے گی، جب تک آخری اذان چلتی رہے گی سحری کا وقت باقی ہے۔ یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے ناظرین، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب اذان دی جاتی ہے، اٹ مینز جب بھی اذان دی جائے گی پراپر ٹائم میں تو سحری کا وقت ختم پہلے ہو چکا ہوگا۔ تو اب آپ نے اذان کے دوران کھایا یا اذان کا انتظار کیا، اب مثال کے طور پہ ہمارے وطن میں تو ایسا ہوتا ہے، اور بھی جگہ تو ہو سکتا ہے کہ یا تو امام صاحب لیٹ ہو گئے، مؤذن صاحب لیٹ ہو گئے، یا اللہ نہ کرے لائٹ چلی گئی، ان کا مائک خراب ہو گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب اذان نہیں آئے گی جب تک آپ کھاتے رہیں گے، اور یہ تو بالکل ہی جہالت ہے کہ جب تک اذانوں کی آواز آتی رہے گی جب تک کھائیں گے۔ کرنا کیا چاہیے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے ایک جگہ ملے اور اذانیں ہو رہی تھی، تو وہ کھا رہے تھے، تو میں نے کہا کھانا کھا رہے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلی، میں دیر سے اٹھا ہوں۔ تو اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ سحری نہیں کھا سکے تو ٹائم تو ختم ہو گیا نا۔ پلیز یہ سمجھیے گا، ٹائمنگ کے لیے بڑا آسان، اب تو دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے اور تقریباً سبھی لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ میں یہ ایک سجیسٹ کرنا چاہوں گا، آپ اسکرین پر دیکھیں گے ایک اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگز، یہ بڑی کمال کی اپلیکیشن ہے، آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے۔ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، ویئر ایور یو آر ان دی ورلڈ، ایون ان ایئر کرافٹ، اس میں آپ کو فٹس لکھنے ہوں گے کہ آپ کتنے فٹس کی بلندی پر ہیں، تو آپ جہاں بھی ہیں انشاءاللہ وہیں کا آپ کو وہ ٹائم بتا دیں گے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوگا، یعنی وہ یہ ہے کہ جہاں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا، یا اسٹارٹ آف فجر، وہ ٹائم سمجھ لیں سحری کے ختم کا ٹائم۔ احتیاط اسی میں ہے، گھڑی کے ساتھ چلیں، بالکل گھڑی کے ساتھ چلیں، اور احتیاط اس میں ہے کہ 2 4 5 منٹ پہلے ختم۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد، جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل، اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں، احتیاطاً، تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ سحری میں خیر و برکت رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو کہ سحری میں برکت ہے۔ یعنی 8 پہر کا روزہ رکھنا، ایک روزہ رکھا اور پھر آپ نے اگلی سحری نہیں کی اور پھر روزے کو ساتھ ملا لینا، یہ عمل پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ آئیے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنتے ہیں، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں جو حد فاصل ہے وہ اکلۃ السحر، سحری کا کھانا ہے۔ یہ سحری کرنی کب چاہیے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کی، اور سحری کرنے کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو سائل نے پوچھا کہ سحری سے فارغ ہو کر نماز شروع ہونے تک یہ جو درمیان کا وقفہ تھا یہ کتنا تھا؟ تو فرمانے لگے اتنا وقفہ کہ جتنا کوئی انسان 50 آیات کی تلاوت کر لے. 50 آیات کی تلاوت کرے، یہ سحری کے اختتام اور فجر کی نماز کی ابتدا، اس کے درمیان کا اتنا ٹائم ہے. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت اتسحر فی اہلی ثم یکون سرعت بی ان ادرک صلاة الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سحری اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرتا اور سحری سے فارغ ہوتے مجھے جلدی ہوتی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز کو پالوں. تو ان 2 حدیثوں سے کیا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ بھی رات کے آخری لمحات میں سحری کرتے کہ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی جائے. سحری کا اختتام اور فجر کی نماز اس کے درمیان 50 آیات پڑھنے کا ٹائم ہو. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ رات کے 2 بجے ہی سحری کھا کے خوب پیٹ بھر کے سو جائیں گے الا من رحم ربی، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فجر پہ آنکھ نہیں کھلے گی. فجر وہ 8 بجے پڑھیں گے، 9 بجے پڑھیں گے، یا ڈیوٹی پہ جب انہوں نے اٹھنا ہوگا تب پڑھیں گے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب سحری کا حکم آ گیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے. اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے. فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے. یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد، کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے. تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے. تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے. یہ سحری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے. طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کے، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی ہے تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے. اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جب کہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ ہے. اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں. تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام لے. یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر لو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو. دوستو جیسا کہ علماء کرام کی ویڈیو سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخر سحری اور افطاری کا صحیح وقت کیا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ احادیث جو کہ سنن ابی داؤد اور مشکات المصابی میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے نیچے رکھے. اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے سحری میں لیٹ اٹھا تو وہ اتنا کھائے جس سے اس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اپنے وہ روزے کو پورا کر سکے گا. اسی طرح الترغیب و تحریب المستدرک الحاکم صحیح ابن حزیمہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा रखते तो शाम के वक्त एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद जगह पर बिठा देते। जब वो कहता कि सूरज गुरूब हो गया है तो आप रोज़ा अफ्तार कर लेते। इसी तरह इन्हीं चारों किताबों में एक और हदीस कि हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक रात मैं सोया हुआ था कि मेरे पास दो आदमी आए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और मुझे एक खौफनाक पहाड़ पर ले गए और मुझे कहने लगे, इस पर चढ़िए। मैंने कहा कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा कि हम इस पर चढ़ना आपके लिए आसान कर देते हैं। फिर मैं इस पर चढ़ना शुरू हो गया। जब मैं इसके ऊपर पहुंच गया तो मुझे बहुत खौफनाक आवाज़ें सुनाई दी। मैंने पूछा, ये कैसी आवाज़ें हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ये दोज़खियों की आवाज़ें। फिर मैं चलता रहा तो एक ऐसी कौम को देखा जिनको उल्टा लटकाया हुआ था और इनके जबड़े फटे हुए थे। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो अफ्तारी के वक्त से पहले ही रोज़ा अफ्तार कर लिया करते थे। दोस्तों, इन अहादीस से और उलमा कराम के मौक़िफ़ से आपको ये वाज़ह हो गया होगा कि आया सहरी और अफ्तारी का सही वक्त क्या है, और इसी तरह सहरी के वक्त के बाद के सहरी करना और इसी तरह अफ्तारी से पहले रोज़ा अफ्तार करने के मुतल्लिक़ हदीस में क्या अहकामात मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने दीन को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता करे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे बुरे अमाल से बचाए जो हम जानबूझकर करते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे बुरे अमाल से बचाए जो हम अनजाने में करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।